بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا جو دن ہمارا ہوتا ہے اس پہ ہم عام طور پہ ما بعد الطبیعات کی بات کرتے ہیں، کچھ ایسے روحانی پہلوؤں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے خواب کی، اور ہرگز بھی خواب کے شرعی پہلوؤں کے اوپر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے خواب کے اوپر قرآن میں بہت سے آپ کو واقعات ملتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ملتا ہے، لیکن اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ خواب سچے ہوتے ہیں کہ جھوٹے ہوتے ہیں. سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. خواب کہ جو دیکھنے کا انداز ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ اس کو دیکھ کر جب بتاتا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن یعنی کہ اس کی وضاحت کرنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے، کیسا ہے، کن بنیادوں پہ کر رہا ہے. اس کو دو لفظ استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے سمبولوجی. سمبولوجی کیا ہے مجھے نہیں پتا اس کا اردو ترجمہ کیا ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے سائنولوجی. سائن اور سمبل، مجھے اردو کے لفظوں میں اس کا کہیں نہیں پتا، کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتا دے. سائن اور سمبل کو ڈفرینشیٹ کوئی کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کی موت دیکھی ہے تو اس کی سیق اور سباق جانے بغیر بھی کیا اس کا معنی ہو سکتا ہے، یا اس کی سیق و سباق جاننا پڑے گا؟ اور دوسرا، کیا موت کا مطلب موت ہی ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ یہ بات کریں گے آج جناب داؤد جی. داؤد بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم خیریت سے ہیں؟ شکر. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو کہ عوام دیکھتی ہے، وہ خواب ضرور دیکھنے چاہیے. دوسرے خواب جو ہیں ہم ان کی بات کریں گے جو کہ آپ نائٹ میئر کے طور پہ یا ڈریم کے طور پہ دیکھتے ہیں. قاری شفیق الرحمان صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. جناب غلام حیدر ثاقب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج آپ نے بازو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ آج آپ کے پیار میں ایسے کیا؟ نہیں، میرے پیار میں بازو اٹھا لیا آپ نے. ہاں جی، بازو اتنے نہیں، ویسے باندھ کے اچھا رکھیں اچھا کہ ٹھیک ہے. شاہ صاحب آصفہ جبرائیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ، اور عطا اللہ صاحب ہوں گے، حکیم صاحب ہوں گے. یہ دونوں ہمارے ساتھ فون پہ ہوں گے. سب سے پہلے تو حضور آپ سے اگر بات شروع کروں، آپ اجازت دیجیے. خوابوں کی تعبیر کرنے کا جو علم ہے اسلام میں، اس کی تشریح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکمل طور پر خوابوں کی تعبیر کا جو سلیبس ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے، اس میں حدیث مبارکہ کے اندر چیدہ خوابوں کے متعلق بتایا گیا. جیسے دودھ پینے کے متعلق علمی استعداد حاصل کرنا، یہ خواب کی تعبیر ہے. اسی طرح کیونککہ خواب نیک لوگوں کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن جیسا آپ نے خود بہت اچھا 46 مطلب 46. جی 46واں یہ 46 کہاں سے نکالا؟ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. یہ روایات 46 جی 46 باقاعدہ روایات کے اندر مفسرین نے لکھا ہے. کوئی تفسیر روح البیان کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر پوری اس کی تفصیل ہے. تو شاہ صاحب جو جیسا آپ نے خود بتایا کہ خواب اصل حقیقت خواب کی نہیں، خواب دیکھنے کے بعد اس خواب پہ انالیسس کر کے تعبیر بتانے والے کی ہے کہ وہ خواب بتانے والا اس کو کتنے % اپنی جو کنڈیشنز ہے وہ بیان کر سکتا ہے. ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر آپ کی ویسے تو کوئی ایسا آلہ نہیں کہ وہ تو ٹیسٹوں کے علاوہ کہ ڈاکٹر فوراً بتا دے کہ آپ اس وقت جسم میں درد ہو رہا ہے، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے. وہ تو کنڈیشنز پیشنٹ بتائے گا تو ڈاکٹر اس کا علاج اور بتائے گا. اگر پیشنٹ جھوٹ بول رہا ہوگا تو ڈائگنوزس بھی تو غلطی ہوگی، جھوٹ ہی ہوگا. اس کا مطلب ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا چلتا جی اور خواب بتانے والے کو بھی نہیں پتا چلتا بقول آپ کے جی کہ خواب یہ سچا ہے یا جھوٹا اور ہے. ڈاکٹر جو کچھ کرے گا وہ بتانے والے کے اوپر انالیسس کر کے بتائے گا. مثلا میں کہہ دیتا ہوں مجھے رات خواب میں ایک فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی ہے، ہاں. یا میں کہہ دیتا ہوں مجھے انگور نظر آئے ہیں. اب اس کی تعبیر روایات کے اندر تو سلیبس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انگور دیکھیں تو یہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی. قاری صاحب یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ جو خواب ہے کوئی آ کے آپ کو بتائے کہ یہ خواب ہے تو آپ یہ بتا سکیں کہ یہ خواب آپ نے دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس طرح کی مثال ملتی ہے. ابن سیرین، ان کے پاس ابن سیرین کے حوالے سے آتا ہے ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک نہر یعنی اس سے پوری چرند پرند اور جانور سیراب ہو رہے ہیں. اب جس وقت اس نے یہ خواب دیکھا، اس نے کہا ابن سیرین سے جا کے نہ پوچھو، لونڈی کو کہا. لونڈی نے جا کے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے یہ لفظ نہ استعمال. ہاں، یہ تو میرے ساتھ سراب ہو رہے ہیں. تو امام ابن سیرین نے فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا نا اس کا نام بتاؤ. کہنے کہ میں نے دیکھا ہے. امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ تو پوری زندگی اور بھی اتنی زندگی زندہ رہے تو تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا. کسی اور نے دیکھا ہے، تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا. تو پھر دوسری دفعہ
اس نے کہا میں نے خواب دیکھا. کہنے لگے بھی اس وقت تک تعبیر نہیں ہو سکتی جس وقت تک جس نے خواب دیکھا ہے اس کا نام ذکر کرو. ملکہ زبیدہ نے جس وقت یہ بات سنی کہا کہ ملکہ زبیدہ کا نام بتا دو کہ ملکہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو امام ابن سیرین فرمانے لگے ہاں ملکہ زبیدہ یہ خواب دیکھ سکتی, آپ خواب نہیں دیکھ سکتی, اس لیے کہ ملکہ زبیدہ اپنی زندگی میں ایک نہر کھدوائے گی جس سے جانور بھی انسان سارے سیراب ہوں گے, اور وہ نہر طیف سے مکہ تک. لیکن یہ نہر تو اس وقت سے بہت پہلے کھل چکی ہوئی نہیں یہ اسی ملکہ زبیدہ کے خواب کے متعلق ملکہ نے کھدوائی تھی. ملکہ نے کھدوائی اور خواب کی بنیاد پہ کھدوائی ہے یہ. اچھا یہ روایتیں جو ہے نا یہ بڑی, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ بڑی مختلف انداز میں لکھی ہوئی آئی ہیں, کیونکہ جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں امام ابن سیرین کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ میں اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس میں جو ذکر ہے نہ خواب کا ہے, اس میں ذکر صرف یہ ہے کہ وہاں سے لوگ طائف سے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور پھر آپ نے اس کے پیسے بھی نہیں لیے تھے. خواب اس میں آپ نے ڈال دیا, ہو سکتا ہے آپ کی روایت درست ہو. امام ابن سیرین کی کتاب میں یہ روایت درج نہیں ہے, وہ روایتوں میں ہوگی کہیں اور وہ درست بات ہے, لیکن امام ابن سیرین کی نہیں. لیکن وہ اتنا بڑا کام ہے طائف سے نہر کو کھدوا کے لانے کا, اس کو اس طرح سے تعبیر کرنا میرے گمان میں مناسب نہیں ہے. حضور خوابوں کی تعبیر آپ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ بلال بھائی سب سے پہلے اگر ہم خوابوں کی تعبیر کی بات کریں تو ہم قرآن پاک سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس دو لوگ آئے, ایک نے خواب دیکھا تھا ایک نے خواب نہیں دیکھا تھا, ٹھیک, تعبیر دونوں کی گئی اور تعبیر وہ صحیح واقعہ ہو گئی. اب جو بندہ خواب کی تعبیر کرے گا, جس بھی بندے سے آپ تعبیر کروائیں گے جو اس نے کر دی وہ ہو جائے گی. ایک بات تو یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عالم سے پوچھو یا مخلص سے پوچھو. یہ بات تو ہو گئی کہ خواب کی تعبیر کا تعلق جو ہے وہ کسی اس بندے سے نہیں ہے کہ جو بہت عالم ہے یا بہت پڑھا لکھا ہے یا بہت روحانیت میں مقام رکھتا ہے. یہ آپ جس سے بھی خواب کی تعبیر کرو گے وہ تعبیر ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ خواب جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ بتائیں کن کو کہ جس سے ان کی تعبیر ٹھیک ہو. اب جو بنیاد کیا ہوتی ہے بتائیں. اس کی بات میں دیکھیں داؤد بھائی نے جو بات کی نا خواب کی تعبیر, دیکھیں حاسد کو جو کہا گیا نا حاسد کو نہ بتائیں, اصل میں وہ خواب کی تعبیر نہیں کر سکتا. حاسد آدمی آپ کو اپنے لفظوں سے پریشان کرے گا. خواب کی تعبیر وہی ہوگی جو اللہ نے آپ کو خواب دکھایا. یہ حقیقت ہے. جو بنیاد ہوتی اس کی وجہ دیکھیں داؤد بھائی پتہ کیا تعبیر کیا ہوتی ہے؟ تعبیر یہی ہے. اب دیکھیں تعبیر جس وقت کرنی ہے وہ عالم خواب کی 3 قسمیں ہیں. نہیں میں قسموں کی نہیں بات کر رہا, میں تو بڑی میری سوال کا جواب دیجیے نا, ادھر ادھر نہ مجھے لے کر جائیں. اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. حاسد کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے, حاسد سمجھ آتا ہے. حاسد آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. حاسد بسا اوقات اپنی علامات اور حرکتوں سے سمجھ آ جاتا ہے, حرکتوں سے سمجھ آ جاتا ہے. حاسد ماتھے پہ لکھا ہو نہیں, یہ اندرونی معاملہ ہے. آپ نے جب تعبیر بتانی ہے تو تعبیر کیا ہے, تعبیر کا میں تو پوچھ رہا ہوں. یہی میں کہہ رہا ہوں. حاسد جس وقت یہ بول لے نہیں, یہ ان کی جو کمزوری ہے وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں. اپنے وقت پہ بول لیے نا, اب ان کو بھی تو موقع دینا تھوڑا سا. جی بلال بھائی, جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ روحانیت سے ہوتی ہے. وہ روحانیت سے کہاں سے, مطلب اپنے گمان سے کرتے ہیں؟ اپنے گمان سے کرتے ہیں, اور سب سے گمان سے بھی کرتے ہیں. اور سب سے اہم جو بات ہے نا, وظائف میں اور عملیات میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو پڑھ کے اس کی تعبیر کو سمجھا دیتے ہیں آپ کو. کمال, یہ بات سمجھ میں آئی. جی آصفہ آپ میرے ساتھ ہیں. آصفہ, خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز استعمال کرنی پڑتی ہے, کہ کس چیز کا کیا معنی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال بھائی خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمیں یہ کچھ ہے امام اور احادیث کے جو اچھی طرح جنہوں نے بیان کیا ہے 6 نام, ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور خواب ہے کیا چیز کہ جاننا چاہیے کہ تعبیر خواب ایک متہم بالشان علم ہے جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں. چنانچہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا لم ينطق من نبوۃ من البشرات قالوا وما البشرات قالوا هي الصالحہ. اب وہ بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی, یہ بات درست ہے. صحابہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچا خواب. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اب خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی. لیکن آصفہ ہر خواب بشارت تو نہیں ہو سکتا.
میں بتا رہی ہوں اس سے یہ ہم ہر خواب بشارت نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو خواب آیا ہے، پہلے خواب جس کو سنایا ہے اور سنانے والا، ان دونوں کا خاص آپس میں تعلق دیکھا جائے گا کہ کیسا تعلق ہے. یعنی کہ جس نے خواب سنایا، اس کو خواب آیا، اس کا نام پوچھا جائے گا پہلے. اگر تو اس کا نام جو ہے جیسے محمد احمد ہو گیا، جیسے ایسا نام جو اس میں اعظم کے ساتھ مل رہا ہو، تو اس کے جو خواب سنائے گا، جس کو خواب آیا اس کا نام پوچھیں گے تو اس کے خواب کی تعبیر ہم اچھی نکالیں گے، کیونکہ اس کے نام، اس پر خواب کے اوپر بھی ایک چیز مقدم ہے، خواب دیکھنے والے پر اس کا نام مقدم ہے اور وقت مقدم ہے. اب وہ یعنی کہ ایک ہی خواب اگر رات کے پچھلے پہر میں، درمیان یا پہلے پہر میں دیکھا جائے تو وہی خواب کے معنی مختلف ہوں گے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہی خواب کے معنی مختلف ہوں گے. بعض اوقات خواب آتا ہے کہ میرا فلاں عزیز مر گیا یا میری ماں مر گئی، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ماں کی زندگی بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب آپ یہ جو نکالتے ہیں کہ زندگی بڑھ گئی، یہ کہاں سے نکالتے ہیں، کیسے پتا چلتا ہے؟ اور یہ مسلم بخاری ہے، خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. سوری، مجھے آپ کی آوازیں جی یہ نکالتے ہیں کہ جناب کسی نے مرے ہوئے دیکھا تو اس کی زندگی بڑھ گئی. یہ تجزیہ کیسے، کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. جی، یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، اور ابن سیرین نے اسے روایت کیا ہے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو آنے والے مستقبل کا اشارہ دیتے ہیں، اور دیکھتے ہم برا خواب ہے لیکن اس کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. خوابوں کے حال اور وقت اور قسم اور صورت سے معرفت کرنی چاہیے. ٹھیک، آپ میرے ساتھ رہیے گا. حکیم عطا صاحب، آپ نے ساری بات سنی. آپ فرمائیے گا کہ خوابوں کی تعبیر کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کرنی پڑتی ہے، اور کیا اس میں کوئی وقت اہم ہوتا ہے کہ صبح دیکھی، شام دیکھی، قلولہ کرنے کے لیے سوئے تو اس وقت خواب زیادہ سچا ہوگا، یا فجر کا خواب زیادہ سچا ہوگا؟ فرمائیے گا. جی السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خواب کی قسمیں ہیں. اچھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بشارت، اور ایک شیطان کی طرف سے. شیطان اس میں مداخلت کرتا ہے. الرؤیا ثلاثۃ اقسام من اللہ تعالی وبشرى للمؤمنین فی حیاتہم. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان اس میں مداخلت کر سکتا ہے، اور تیسری وہ جو کہ آپ کی اپنی ہو، آپ نے بدقسمتی سے خواب دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. آگے اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف ٹائم ہیں. جی. خواب کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے، اس کی نکوئی کے ساتھ ہے. ایک بندہ نیک ہے، حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، نیک ہے، اس کی خواب کچھ اور ہوگی. ایک بد ہے، برا ہے، تو برائی پہ ہے تو اس کی خواب کچھ ایک اور ہوگی. بد آدمی نیک خواب نہیں دیکھ سکتا تھا صاحب؟ جی خواب تو دیکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. خواب آتے ہیں ہر ایک کو، لیکن اس کی تعبیر الگ الگ ہوتی ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا ایک بد آدمی نیک خواب دیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی بشارت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. اور کیا ایک بد آدمی نیک خواب دیکھ سکتا ہے تو نیک آدمی بد خواب بھی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے. تو پھر یہ فیصلہ کرنے والا فیصلہ کس بنیاد پہ کرتا ہے کہ خواب کا معنی کیا ہے؟ لیکن خواب جو ہے نا جی، اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہے، عطا کردہ چیز ہے، تو خواب دیکھا جائے گا. ایک سیکنڈ میرے ساتھ ہی رہیے گا حکیم صاحب. خواب اللہ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے؟ بے شک آزمائش بھی ہے اور عطا کردہ چیز ہے. کیسے پتا چلے گا کہ یہ عطا ہے؟ یہ تو جو خواب بتانے والا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کی خواب بتانے پہ دیکھا جائے گا کہ اللہ پاک عطا ہے کہ نہیں. یعنی کہ اللہ کی عطا کا فیصلہ جو ہے وہ سننے والا ہے. اب ایک بندہ وہ کہتا ہے میں نے خواب کے اندر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. ایک مثال، ایک عورت فون کر کے کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک اس سے آزمائش دے رہا. ہو سکتا ہے یہ شوہر کی نافرمان تو نہیں، اس سے پوچھا جائے گا آپ کی شوہر سے لڑائی تو نہیں ہوئی. اللہ پاک اس آزمائش دے رہا ہے، یہ فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ پاک بندے کو سمجھاتا بھی تو ہے نا، خواب کے ذریعے سمجھاتا ہے، انعام کے ذریعے سمجھاتا ہے، آزمائش کے ذریعے سمجھاتا ہے. اللہ پاک نقصان دے کے سمجھاتا ہے، فائدہ دے کے سمجھاتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی نفع دے کے، کبھی نقصان دے کے، کبھی بھوک دے کے، کبھی پیاس دے کے. تو یہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے. اب ایک عورت نے خواب دیکھی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی،
مجھے اس نے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھی، میں نے کہا کبھی لڑائی تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی ناراضگی نہیں. تو میں نے خواب کی تعبیر دیکھی تو لکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں آزمائش اور تکلیف دہ مرحلہ ہے. اب میں اگر دیکھ کے اس کو کہوں تم شوہر کی بڑی نافرمان ہو، تم ایسے ہو، تو بلا وجہ اگلے بندے پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک پورا سیاق و سباق نہ پتہ چل. خواب میں اس کا مطلب طلاق دینا یا طلاق لینا آپ کے خیال میں شرعی طور پہ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی. طلاق کی حقیقت ہے؟ طلاق کی تو خواب میں طلاق وارد ہوتی ہے اس سے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتی. وہ تو کنڈیشنز الگ الگ ہیں. کئی عورتوں نے ایسا بھی کسی مسلک میں ہوتی ہے؟ نہیں، مسلک کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. اور نہ کریں. خواب ایک اصل میں ایک علم ہے، اور یہ روحانی علم ہے جو آدمی اللہ سے جتنا تعلق ہوتا ہے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک آدمی خواب پوچھنے لگا بھی قاری صاحب میں 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہوں. اب 2 پلیٹوں کو دیکھنا، اب سامنے والے کی حالت کیا ہے، اس وقت اس کی نوکری جاب کیا ہے، اور اسی طرح اپنی بصیرت لگا کے تو ان کو لگا رہے ہیں نا پھر. نہیں دیکھیں اس نے خواب اللہ نے اس کو دکھایا. اب اللہ نے اس کو خواب دکھایا 2 پلیٹوں میں کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہم نے کی، ایک بات تو سنیں. اس نے خواب صحیح دیکھا، 2 پلیٹوں میں کھایا. اب اس کی تعبیر کیا تھی؟ جو شریع اس جو تعبیر کو سمجھتا اس کو سمجھائے گی کیا کہ بھائی 1 پلیٹ میں کھانا حلال ہے جائز، 2 پلیٹوں میں کھانا حرام ہے. 2 پلیٹوں میں کھانے کی تعبیر یہاں یہ ہے کہ جس مالک کے پاس تو نوکری کر رہا اس کا کچھ نہ کچھ حرام. تو یہ جو ساری شادیوں پہ جا کے 2 3 پلیٹوں میں کھاتے ہیں، وہ نہیں. آپ خواب کی تعبیر میں دیکھیں، مثال کو دیکھیں. اب مطلب اس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں. حقیقت سے تعلق ہے، حقیقت سے تعلق. اصل حقیقت میں ایک برتن ہی ہوتا ہے، باقی تو چیزیں ہماری دنیاوی زندگی میں ایسا جو ہے اس میں خشک پڑی ہے غذا، ایک میں گیلی پڑی ہے، ایک میں نان پڑا ہے، ایک میں میٹھا پڑا ہے، 4 ہو گئی. آپ نے کہا 4 میں حرام. آپ کیسی بات ہے؟ اس خواب کی تعبیر، یہ تعبیر صحیح واقع بھی ہوئی. اس نے واقعتاً اس نے کہا افسا واقعتاً میں اس مالک کے پاس جس کے پاس نوکری کرتا ہوں، اپنی جاب اپنی تنخواہ کے علاوہ کچھ میں حرام اخذ کر رہا ہوں. اس کو تعبیر اس کی حقیقت بھی ہو گئی. اس سمجھ میں یہ نہیں بات آئی کہ اخذ کرنے کا جو تخمینہ ہے لگانے کا وہ کیسے ہے. بلال بھائی تسلی سے اگر بات میری یہ سارے آپ سن لیں تو سب سے پہلے جو بندہ خواب کی تعبیر کر رہا ہے اس کی باطنی نگاہ اور عملیات اور وظائف اور اذکار سے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اوپر جنات کا، شیاطین کا یا تعویذات کا اثر تو نہیں. اگر نہیں تو پھر شک کیا جا سکتا ہے کہ الہامی خواب ہو سکتا ہے. ہم لوگ یہ پہلے ڈائیگنوز ہی نہیں کرتے کہ اس کے اوپر اگر شیاطین کا اثر ہے تو وہ تو شیاطین اس کو خواب دکھا رہے ہیں. معنی تو پھر بھی ہوگا نا کہ نہیں ہوگا؟ شیطان کی خواب کا معنی نہیں ہوگا. معنی یہی ہوگا کہ جب جو بندہ اس کی تشخیص کر رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، روحانی اثر ہے یا تعویذات کا اثر ہے، تو وہ اس کا رخ بدلے گا. اس کی تعبیر نہیں کرے گا، اس کا علاج کرے گا. کیونکہ کئی خوابوں کی جو تعبیرات ہیں وہ جادو کی وجہ سے، شر شیاطین کی وجہ سے مختلف ہو جاتی ہیں. اس لیے کنفیوژن پیدا ہوئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا جواب کیا دینا ہے. سب سے پہلے تشخیص سے، پڑھائی سے، وظائف سے اس کو ڈائیگنوز کیا جائے مسئلہ کیا ہے. اگر اس کے اوپر روحانی مسئلہ نہیں ہے، دو مسئلے ہو گئے کہ ایک روحانی اس کے اوپر مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو جو آپ کی باطنی نگاہ یا سورہ مزمل یا سورہ اخلاص یا استخارہ کی دعاؤں کو پڑھ کے جو عمل ہوا ہوتا ہے بندہ، وہ اسے اس کی صحیح تشخیص کر سکتا ہے تھرو قرآن سے. یہ بات مجھے اچھی لگی آپ کی. وہ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ نے جب کرنا ہے تو آپ استخارے کی، پھر اللہ بتانے والے کو دل اس طرف لگا دے گا جس طرف اس کا دل لگنا چاہیے. یہ بات بڑی ریزنیبل ہے. لیکن اس کے بعد ہمارا ٹیلی فون نمبر کھلا ہوگا، ٹیلی فون لائنز کھلی ہوں گی. آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر اپنی خواب شیئر کرنا چاہے، معنی پوچھنا چاہے، تو وہ ہمیں کال کر سکتا ہے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں.